کے پیکے سے آئے ہیں اور میرے بھائی عابد علی خان کو 24/6/2023 کو حکیم آباد سے اٹھایا گیا ہے، جس کا ذکر تمام اخبارات اور ہے اس میں آیا ہے، جو مستقل اخبار ہے، ایکسپریس ڈان وغیرہ میں آیا ہے۔ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ اس کو ہمیں اس سے ملنے دیا جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ حفظ بے جا میں ہے۔ اور ہم نے ان پر جو الزام لگا تھا، یہ امریکہ نے کوئی اعلان کیا تھا جھوٹا الزام کہ یہ ہمیں مطلوب ہے، تو ہم نے اس بارے میں بھی ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا ہے اور ریٹ پٹیشن بھی دائر کیا ہے۔ ریٹ پٹیشن میں آلریڈی انہوں نے بھی دائر کیا ہے، اس پہ انہوں نے جج صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ وہی اس کو نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ کسی بیرونی ملک کے حوالے کیا جائے گا، مگر آج تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو ہم تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، صدر پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے، DGI MI اور دیگر جو بھی ادارے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرایا جائے، اور اگر وہ کسی بھی جرم میں اگر آپ کو ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، مگر آج تک انہوں نے کوئی بھی تقریباً 6 مہینے ہو گیا ہے، ہم نے ان تمام اداروں کو لیٹر بھی لکھا ہے، مگر آج تک کوئی ہمیں سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم تمام اداروں سے اور آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرایا جائے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ہمارا والد صاحب نے بھی ذہنی توازن کو بیٹا ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو ہم یہ آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات پہنچائی اور حکام اعلیٰ تک پہنچائی جائے کہ ہمارا بھائی بازیاب ہو جائے۔ اس پر جی تقریباً 2 مہینے جو واقعے کے بعد یہ FIR بھی درج ہوئی ہے، مگر صرف FIR اس پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے ابھی تک، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، نہ کسی نے وہ ظاہر کیا گیا۔ تو 180 دن ہو گئے، ابھی تک تقریباً 6 مہینے اس کے پورے ہو گئے، مگر میرے بھائی کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ تو ہم دوبارہ آپ سب کی توسط سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرایا جائے۔ پیسوں خبر ہوتی ہو دیکھ چاچی کی نام اس طرح ہوا ہے کہ میرے بھائی پر امریکہ نے 2021 میں ایک انعام کا اعلان کیا تھا کہ بھائی ہمیں یہ مطلوب ہے، تو اس انعام کی لالچ میں میرے بھائی کو اٹھایا گیا ہے، اور اس انعام کے ہم نے خود بھی ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو ہمارے بھائی مطلوب ہے تو ہم اس کو ہر جدھر آپ چاہیں ہم آپ کو اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر ابھی تک انہوں نے ایمبیسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور نہ میرے بھائی کو کسی نے وہ ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ ابھی تک تقریباً 6 مہینے پورے ہو گئے، تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یو دارم بغیر دغنا نشی زیادہ لشمہ میں، اور تقریباً آج ہمارے بھائی کی 6 مہینے ہو گئے، اور اس 6 مہینے کے تقریباً جو آدمی سیٹل تھا وہ بھی ہے، اس کا بھی پورا ہو گیا ہے، مگر ہمیں کوئی انصاف ابھی تک نہیں ملا ہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی کو بازیاب کرایا جائے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے بھائی کو ایک بندہ یہاں ہوا ہے، اس نے بولا ہم نے یہ درخواست ہیومن ریسورسز HRC میں بھی کیا ہے، اور ڈائریکٹر FIA کو درخواست دی ہے، DGI کو، DGMI کو اور ID سب کو ہم نے درخواست کیا ہے۔ اور کوئی بھی ادارہ پاکستان میں بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پہ پیچھے جو تصویریں لگی ہوئی ہے تو اس کو گرفتار کیا ہوا ہے سرکاری اداروں نے، واٹ ایور جس نے، تو آپ اگر ذرا چیک کریں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے جتنے ڈاکومنٹس ہیں، یہ نیوز پیپر جتنے، یہ سارے ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے، عدالت سے ہر طرف سے اس کو جو اس پہ کیس لگا ہوا تھا US سے، اس کو اس پہ بیل ملی ہوئی ہے، ریلیز ملا ہوا ہے، یہ سارے ہمارے پاس ہیں۔ تو ہمیں یہ اس کو اخبار میں اس کو لگایا ہے کہ بھائی بندہ گرفتار ہے، مگر ابھی تک اس کو گرفتاری شو نہیں کی کہ کس جرم میں گرفتار ہے، وہ کہاں پر ہے۔
اور ہمارے چیف صاحب نے اس کو یہ بھی آرڈر کیا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ بھائی اس کا نام اس کو کسی بیرونی ملک کے حوالے نہ کیا جائے گا، مگر ابھی تک انہوں نے تو اس کا نام کسی اسٹاف واچ میں نہیں ڈالا ہے. تو یہ بھی توہین عدالت کے زون میں آتا ہے کہ اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے کسی بیرونی ملک کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تو وہ تو تمام بارڈر پر ایئرپورٹ پر اس کا نام ڈالتے اسٹاف واچ میں. اس کے علاوہ اگر ہمارے بھائی پہ کوئی اس طرح کا کیس ہو یا جو بھی ہو، آپ بے شک ان کو ادارے جن کے پاس بھی ہو ان کو سامنے لے آئے، ان کو پیش کرے، عدالت ان کو پیش کرے، عدالت ان کے ساتھ آگے کارروائی کرے. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، ہر طریقے سے ہم تیار ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کافی زیادہ جو ہے نا جتنے بھی اراؤنڈ جتنے ہم نے اپلیکیشن جتنے سرکاری ادارے ہیں ساروں کو ہم نے اپلیکیشن کی ہے. ہمارے پاس یہ سارے ثبوت موجود ہیں، ہمیں کسی کی طرف سے کوئی ہیلپ ابھی تک نہیں ملی. آج ہم صرف یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں اور آپ کے توسط سے ہم اپنے بھائی کے لیے یہ پیغام آگے اداروں کو دے دیں کہ ہمارے ساتھ آپ مدد کریں. اور بھائی اس طرح کہ میرے بھائی نے خود بھی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی 17/26/2021 میں، جس پر اس پر یہ الزام لگا تھا. تو انہوں نے انکوائری کی، ایف آئی اے نے سارے ایجنسیوں نے انکوائری کی، اس کو بے گناہ قرار دیا گیا تھا. وہ انکوائری کلوز ہے جس کی آرڈر ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس انکوائری کے بعد بھی اس پر ایف آئی آر ہوا ہے. وہ ایف آئی آر اس کو 1 دن میں بیل مل گئی تھی. وہ اس پر کوئی ثبوت نہیں تھے، اس پر کوئی جو الزام لگا تھا کچھ نہیں ملا ان لوگوں کو. وہ جو الزام 3 لوگوں پہ لگا تھا وہ ان لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ الزام بے بنیاد تھا، ایکس پارٹی تھا. وہ الزام کیا تھا جو الزام اس پر لگا تھا کہ یہ اس نے بندے امریکہ بھجوائے ہیں، جو پاکستان سے بندے امریکہ سے بھجوائے ہیں. مگر میرے بھائی نے آج تک نہ پاکستان سے باہر گیا ہے اور نہ اس نے امریکہ بندے بھجوائے ہیں. آپ اس کا ٹریول ہسٹری چیک کر سکتے ہو کہ وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں گیا ہے اور نہ اس نے وہ بندے بھجوائے ہیں امریکہ. آپ کے بھائی پہ آپ نے بتایا کہ الزام لگا امریکہ نے کوئی گرفتاری پہ انعام کا اعلان کیا تھا. وہ انعام کا اعلان کس کیس کے سلسلے میں کیا ہوا تھا؟ جی اس کا اعلان اس طرح ہوا ہے کہ اس کو $20 لاکھ کا انعام تھا، $10 لاکھ اس کو گرفتاری پر، $10 لاکھ اس کو نقصان پہنچانے پر تھا کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. اس نے بولا کہ یہی اس کا الزام تھا کہ بھائی اس نے پاکستان سے بندے غیر قانونی طور پر امریکہ بھیجے ہیں روزگار کے سلسلے میں. یہی اس پر الزام تھا. اور انعام امریکی حکومت کی طرف سے امریکہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا. مگر ہم نے جب یہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے اس کو پھر لیٹر لکھا، میرے بھائی نے لکھا ہے، ہم نے خود بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی تحفظات ہے تو ہمیں موقع دیجیے، ہم بیسی تک رسائی تک تو ہم آپ کو پیش ہو جائیں گے جو بھی آپ کا ہے. تو مگر ابھی تک کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی کو جو عابد علی خان ہے اس کو پولیس یونیفارم میں اور سول کپڑوں میں پولیس والوں نے گرفتار کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول پولیس یونیفارم میں پولیس والوں نے اور سول کپڑوں میں بھی پولیس والوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو ابھی تک آپ نے ایف آئی آر بھی کرائی ہے، تو کیا پولیس والوں نے تسلیم نہیں کی اس کی گرفتاری کو انہوں نے گرفتار کیا؟ یا ہمارے ساتھ کوئی ادارہ کوپریٹ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم آج اسلام آباد آئے ہوئے اسی سلسلے میں کہ ہم اپنی آواز آگے بڑھائے. کیونکہ ابھی 6 مہینے ہو گئے اور ہم ابھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آج ہم صرف یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم اگر ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے ایز سون ایز پاسبل تو ہم پھر آگے جو بھی ہوگا ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے سب کچھ کریں گے، جو بھی ہوگا ہم کریں گے. آپ دونوں بھائیوں کا نام کیا ہے؟ آپ کے آپ ان کا سگے بھائی ہیں یا کیا رشتہ ہے؟ نام بتائیے. میرا نام بختیار امین ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے. یہ جی دیکھو یہ اس کی گرفتاری کی فوٹیج ہے جو اٹھایا گیا ہے. ہماری گاڑی کے سامنے ایک گاڑی ہے اور یہ پولیس موبائل ہے جی. اور یہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ کرمنل جو ہے ہیومن ٹریفک کا جو ابھی شائع ہوا ہے تو ہمارے بھائی کا اس میں نام نہیں ہے، وہ ہے بے گناہ ہے ہمارا بھائی. ہم نے یو ایس سے خود بھی رابطہ کیے اس سلسلے میں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے کوئی مطلب اس طرح ہو ہم ان کو پیش بھی کر سکتے ہیں، پر 6 مہینے سے یو ایس نے کوئی رپلائی اس چیز میں نہیں دی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو امریکہ پہنچا دیا گیا ہو؟ نہیں، اس کا جو ان پہ جو کیس لگا ہوا ہے جو ریلیٹڈ ہے یہ 4-5 بندے تھے جس میں آلریڈی 2 بندوں کو ریلیز ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ کیس جو اس پہ لگا ہوا یہ فیک کیس ہے. اور یو ایس سے ہم نے خود رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ آپ لوگ اگر کوئی بات ہو. عابد خان نے خود یو ایس سے بائی ای میل رابطہ کیے اور کوئی آج تک کوئی رپلائی اس میں نہیں آئی.
دو بندے جو یو ایس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس چیز میں، وہ آلریڈی ان کو ریلیز ملی ہوئی ہے. تو یہ جو کیس عابد خان پہ لگا ہوا ہے یہ ٹوٹلی فیک ہے. جو اس پہ انعام لگا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اگر یو ایس کو کوئی بندہ مطلوب ہو یا کوئی بات ہو تو وہ اتنے دیر تک کسی کو نہیں رکھتے. تو 6 مہینے ہو گئے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کبھی ایک عدالت جاتے ہیں، کبھی دوسرے عدالت جاتے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں ریٹ دائر کیے، پشاور ہائی کورٹ میں کیے، تھرو آؤٹ آل ڈپارٹمنٹ سارے جتنے ہمارے پاس سارے پیپر پڑے ہوئے، سارے جتنے ادارے ہم نے درخواستیں ان کو بھیجی، ہمیں کوئی آج تک ایک رسپانس ان سے نہیں ملا ہے، ایون یو ایس ایمبیسی سے. یہ بھی جی وہ آرڈر ہے جو امریکہ نے جس بندے پر ہمارے بھائی کے ساتھ جو بندے تھے اس پر الزام لگا تھا، اس کا نام اس نے خارج کیا ہے کہ، اور اس طرح کہ اس کا ٹرانزیکشن جو کمپنی کا مالک تھا وہی تو اس نے نکال دیا اس نے. اور ہم نے رابطہ کیا مگر ہمیں وہ رپلائی نہیں دے رہے. اور خیر صاحب یہ جو گاڑی کی آپ فوٹیج بتا رہے ہیں سی سی ٹی وی میں آئی ہے، گاڑی اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کی شناخت آپ کر سکے ہیں؟ ایف آئی آر میں آپ نے ان کو نامزد کیا کہ نہیں؟ سر ہم نے تو پولیس والے ہم نے نہیں کیا، ویسے تو پولیس گاڑی ہے، پولیس والے لوکل پولیس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل دوسرے جا نہیں سکتی دوسری جلد پولیس جب جائے گی تو متعلقہ ایس پی سے اور ایس ایچ او سے اجازت لے کے جائے گی نا. تو اس میں تو بس یہی ہے سر، انہوں نے ایف آئی آر بھی نامعلوم بندوں کے خلاف کر. اور اس میں کافی جو بندے تھے انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، ماسک پہنے ہوئے تھے، جن کو عابد خان کا جو ڈرائیور تھا وہ ان کے ساتھ تھا اس ٹائم پہ. اور جب ان کو کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پہ بینک کے سامنے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہمیں یہ تصویریں ساری ملی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ اس میں ایک آدھ دو گاڑیوں کے نمبر ان کو پتہ ہے، پر یہ جو پولیس وین گاڑی ہے یہ لوکل پولیس وین گاڑی ہے ان کے ساتھ تھی. تو ہمیں اب مطلب پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ یہ گرفتار ہوا ہے، پر ابھی ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ ہمارے بھائی کو اغوا کیا گیا ہوا ہے. تو ہم برائے مہربانی ہم یہی آپ لوگ کے تھرو آگے اداروں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی اس میں فردر ایز سون ایز پاسبل کوئی اس میں ہمیں آگے بتائے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے بھائی گناہ گار ہو اس کو کورٹ پیش کریں، کورٹ اس کو جو سزا دے ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان کے معزز شہری ہے، اگر اس طرح ہماری طرف سے یا کسی اور بندے کے ساتھ حکومت کی طرف سے اس طرح یا اداروں کی طرف سے یا واٹ ایور جس کی طرف سے بھی اس طرح ہو ایک معزز شہری کے ساتھ، تو نارمل یہ اسی طرح یہ کہ پھر ہمارے جو ہم ایک مطلب ایک محب وطن پاکستانی ہے اور ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں انصاف دیا جائے. اگر یہ ہمارے بھائی کسی اور ملک کو مطلوب ہو تو یا تو وہ جو دوسرا ملک ہے ان کے فیصلے کرے یا جو ہے نا جو یہاں کی عدالتوں کے، تو ادارے عدالتوں کے ماتے ہیں کہ ادارے دوسرے ملکوں کے ماتے ہیں. اگر آپ کے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اغوا کیا گیا ہمیں آپ کو شک ہے، تو اغوا کار تو اغوا کرتے ہیں تاوان کے لیے. جی جی بالکل. تو کیا کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے تاوان کے لیے؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے آج اس تک وقت لگ رہا ہے اس طرح کبھی پیش نہیں ہو رہا، 6 مہینے سے نہیں پیش کیا، اس کو اٹھایا پولیس نے ہے اور پیش نہیں ہوتا ہے تو اور یہ تو قانون کے مطابق بھی آپ 6 مہینے سے کسی کو زیادہ بغیر کسی وجہ کسی پاکستان کسی شہری کو آپ حسب بیجا میرے رکھ نہیں سکتے. تو وہ تو ابھی تک غائب ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ اغوا ہوا ہے کہ اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے. پر ہم نے تو جو بینر لگایا جس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ گرفتاری، تو وہ تو نارملی جب 8 10 15 گاڑیاں جس میں ویگو جو کالی گاڑیاں جس میں سفید کپڑوں والے پولیس والے سارے تھے، تو ہم تو یہی کہیں کہ گرفتاری ہوئی ہے. اگر گرفتاری ہوئی ہے 6 مہینے ہوئے تو اس کو سامنے پیش کریں آپ، کیونکہ یہ تو اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ رکھ نہیں سکتے، یہ تو قانون ہے. ڈرائیور کا ساتھ وہ بھی ساتھ ہی ہے نہیں، ڈرائیور کو چھوڑ دیا. صاحب یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، عمر کتنی کی اور یہ شادی شدہ ہے؟ اور سر اس کے یہ شادی شدہ ہے، اس کے 5 بچے تھے. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے، تصویر لگے گئے اس کا. اس کی عمر وہ میں 35 سال ہے. وہ اس کے پاس ہے لیکن اس پہ زونگ کی سم ہے اس کے پاس. ٹھیک ہو گیا.